سعد اپنی ماں کے ساتھ ہوٹل پر گیا۔ سعد کی چھوٹی بہن بھی ساتھ تھی۔ سعد کی ماں فیملی ہال کی طرف بیٹھی کسی کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک لمبے سے قد کا ایک آدمی سامنے آیا۔ سعد کی امی نے کھڑے ہو کر سلام کیا اور بیٹھنے کو کہا۔ سعد سوچ رہا تھا کہ شاید میرا ماموں یا امی کا کوئی دور کا رشتہ دار ہوگا۔ سعد کی امی اور وہ آدمی دونوں بہت ہی خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ سعد کی چھوٹی بہن 3 سال کی تھی اور سعد ابھی 8 سال کا تھا۔ سعد کی امی اس آدمی کے ساتھ اتنا خوش بیٹھی تھی کہ اتنا کبھی سعد کے ابو کے ساتھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنے ہی سعد کی امی سعد سے بولی کہ بیٹا تم دونوں یہیں بیٹھو، ہم بازار تک جا رہے ہیں، ابھی آ جاتے ہیں۔ وہ دونوں تو چلے گئے۔ سعد اپنی چھوٹی بہن کو لے کر بیٹھا بیٹھا 5 گھنٹے گزر گئے۔ سعد کی بہن کبھی روئے، اسے چپ کروائے تو کبھی پانی پلائے اور ڈرتا گھر کی طرف بھی نہ جائے کہ اگر ابو نے پوچھ لیا تو کیا بتاؤں گا، یا ایسا نہ ہو کہ میں گھر چلا جاؤں اور میری ماں مجھے یہاں ڈھونڈتی رہے۔ شام بھی ہو گئی، سعد کی امی واپس نہ آئی۔ سعد کے ابو کو فکر ہونے لگی اور وہ پوچھتا پچھاتا ہوٹل تک آن پہنچا۔ سامنے دیکھا تو سعد کی آنکھوں میں آنسو اور چھوٹی بیٹی لگاتار روئے جا رہی تھی۔ سعد کے ابو نے پوچھا کہ تمہاری امی کدھر ہے؟ سعد نے کہا کہ ابو کوئی آدمی آیا تھا لمبے سے قد کا، امی اس کے ساتھ گئی، کہتی تھی کہ تم ادھر ہی بیٹھو، میں آ رہی ہوں۔ سعد کے ابو نے دونوں کو اپنے ساتھ بائک پر بٹھایا اور گھر آ گیا۔ بعد میں تھانے میں رپورٹ کروا دی۔ جب پولیس والوں نے سعد کی امی کی CDR نکالی تو پتہ چلا وہ کسی آدمی سے پہلے بھی فون پر باتیں کیا کرتی تھی۔ بھاگنے کا پکا پلان تھا اور وہ یہ گھر اور بچے سعد کے ابو سب کو چھوڑ کر چلی گئی۔ سعد کے ابو نے مشکل سے سعد لوگوں کی پرورش کی۔ سعد پڑھتا رہا اور آخر سرکاری جاب بھی لگ گئی۔ پھر ایک دن سعد کی امی کا فون آیا کہ بیٹا میں بہت پریشان ہوں، یہ آدمی تو فراڈیا تھا، اس کے کرتوت اچھے نہیں ہیں، میرا گزارا نہیں ہوتا، مجھے پیسے بھیجا کرو۔ سعد آخر ماں کی باتوں میں آ گیا اور اپنی سیلری سے اپنی ماں کی مدد بھی کرنے لگ گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد سعد کی ماں نے سعد کو اتنا پکا کر لیا کہ بس ساری سیلری مجھے دیا کرو، تمہارے ابو نے مجھ پر بہت ظلم کیے ہیں۔ ادھر سعد کا ابو اسے تنگ کرے کہ یار کیسے بندے ہو تم، وہ ہم سب کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ چلی گئی تھی، اب تم مجھے بھول گئے ہو کہ کس طرح آپ کو پالا پوسا۔ خیر سعد کبھی ماں کی سنے کبھی باپ کی، اور ایک دن وہ آیا کہ سعد کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ سعد سے سرکاری جاب بھی چلی گئی اور اپنی جوانی اپنی زندگی خراب کر بیٹھا۔ ناظرین، والدین کے ایسے فیصلے اولاد کی تباہی کر دیتے ہیں۔ خدارا بچوں کا کچھ سوچ لیا کریں ایسے کچھ بھی کرنے سے پہلے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔